السلام علیکم، ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. دس از رابعہ شاہد. آج سما پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر مطیب صدیقی. ہی از دا آنر آف دی ورٹیکل. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ ورٹیکل ہے کیا. السلام علیکم مطیب. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. تھینک یو. اچھا مطیب، یو سیم کوائٹ ینگ ٹو می. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ ہماری آڈینس کو اور ہمیں بھی یہ بتائیں کہ ہو از مطیب صدیقی، کہ مطلب اتنی ینگ ایج میں ایک لڑکے نے اتنا بڑا جو بزنس امپائر ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ایک کمپنی رن کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ویسے 2014 میں یعنی کہ آج سے ایک ڈیکیڈ پہلے بیسس اپنی گریجویشن مکمل کی تھی اور اس کے بعد میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آیا تھا. ویسے ہمارا فیملی بزنس جو ہے وہ تو ریٹیل اسٹائلو شوز کے نام سے ہے، بٹ میں جب پڑھ کے آیا تو مجھے ہوا کہ یار میں نے خود اپنی ایک مارکیٹ میں پہچان بنانی، تو میں نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آیا. تو میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ اسٹارٹ ایز اے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنسی سے اسٹارٹ کی تھی، اور اب ورٹیکل ایک ہائی رائز ڈیولپمنٹ کمپنی ہے اور میں اس کو ہیڈ کرتا ہوں ایز اے سی او. تو آپ کو فیملی کا کوئی سپورٹ تھا کہ آپ نے خود، آپ کا انٹرسٹ تھا کہ وائی ناٹ لیٹس ڈو دس؟ آف کورس فیملی کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے آپ کو، لیکن ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے کہ جو آدمی کام کرتا ہے اس کو فل انڈیپینڈنس دی جاتی ہے تاکہ وہ مارکیٹ کے ڈائنامکس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. نہیں، بزنس آپ کی شروع سے چوائس تھی کہ یو وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر اور انجینئر سمتھنگ ایلس؟ میری شروع سے جو ایک خواہش تھی وہ بزنس تھی. تو آپ کو انسپائر کس چیز نے کیا سب سے زیادہ؟ اصل میں جو سب سے زیادہ انسپریشن ہوتی ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بہت زیادہ فیملیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. تو آف کورس آپ امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہو، تو آپ یو آر آلویز آن دا گیونگ ہینڈ. تو اس وجہ سے جو بزنس ہے نا، یہ مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے. اچھا، تھوڑا سا ہمیں ورٹیکل کے بارے میں بتائیں. آپ کے ورٹیکل ہے کیا، کب اسٹیبلش ہوئی اور اب کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ ورٹیکل جو ہے اٹس اے ہائی رائز ڈیولپمنٹ کمپنی. فی الحال یہ کارپوریٹ سیکٹر کو کور اپ کر رہی ہے، اور یہ ہم نے 2 سال پہلے اسٹارٹ کی تھی. اور ان 2 سالوں میں ہم نے 2 پروجیکٹس اسٹارٹ کیے، جس میں ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا، اس کو کمپلیٹ کر کے ڈیلیور بھی دے دیا، جو آج تک رابعہ پاکستان میں نہیں ہوا. اتنی ہم نے اتنی اسپیڈلی کنسٹرکشن کی. اور پھر ہم نے ایک اور پروجیکٹ 1 سال بعد ہی شروع کر دیا تھا، جس کا اب ہم آج کل پوزیشن ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تبھی لانچ ہونا ہے؟ نہیں، 2 ہم نے لانچ کر دیے، اور ہمارے نیکسٹ ایئر میں بھی 2 پروجیکٹس آ رہے ہیں. وہ ایک گلبرگ میں ہم ایک پروجیکٹ لانچ کریں اور ایک ہم پائن ایونیو کے اوپر لانچ کریں، اور اب یہ دونوں ہی کارپوریٹ ٹاورز ہیں. تو سروسز کیا پرووائڈ کرتا ہے ورٹیکل؟ ورٹیکل جو ہے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کی پی آر کا خیال رکھتے ہیں، اور جو بھی تمام سپورٹ ایک بزنس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اچھا، ورٹیکل باقی ڈفرینٹ دوسری کمپنی سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ ہم لوگوں کا جو ایک سلوگن ہے نا، وٹ ایور وی ڈو ناٹ ٹو بی نمبر 2. تو ہم جو بھی چیز کرتے ہیں نا اس کو بہت پرفیکٹ طریقے سے کرتے ہیں. اچھا، ورٹیکل کے پرائمری کلائنٹس کون سے ہیں؟ ورٹیکل کے نا کلائنٹس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ایک وہ لوگ جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایک وہ کسٹمر جو پاکستانی ہیں، جو باہر سے رہتے ہیں، جو اپنی فیملی کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ادھر پاکستان میں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے ہماری ورک اسپیس میں آ کے اپنا آفس اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے جو ریئل اسٹیٹ پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، ان کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو میکسیمم کیپٹل گین ملے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا میکسیمم رینٹل ریٹرن کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. اور جو ہماری ورک اسپیس ہے ان کے لیے ہم لوگ اس طریقے سے ایک اسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ ان کے تمام ایڈمن سپورٹ اینڈ جو بھی آفس کے آپریشنز رن کرنے کے لیے ان کو سپورٹ چاہیے وہ ساری ہم پرووائڈ کریں. سو ہاؤ ڈز ورٹیکل ایڈریس دی بیسک نیڈز آف بزنس ان لاہور؟ ایکچولی لاہور میں نا کارپوریٹ ورک اسپیس کا کلچر نہیں تھا. سارے آفیسز گھروں میں بنتے تھے. تو ہم نے بیسیکلی اس چیز کو چینج کرنا ہے کہ گھروں والا جو آفیسز ہیں اس کو ہم نے کارپوریٹ اسٹرکچر دینا ہے. اچھا، سنس ورٹیکل کو اسٹیبلش ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، تو آنے والے کچھ چند سالوں میں آپ ورٹیکل کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کمپنی ہوگی. ابھی بھی ہم لوگوں کے جو نیکسٹ 2 ایئر میں ویژن ہے، ہم پاکستان کے لارجسٹ کارپوریٹ اسپیس پرووائڈر ہوں گے. ہم گلبرگ میں بھی آنے اور پائن ایونیو میں آنے، اور وی ول بی اسپیشلائزڈ ان دا کارپوریٹ اسپیس. اچھا، ورٹیکل کا ویژن کیا ہے؟ بالکل اگر بلنٹ کہوں تو وی وانٹ ٹو بی دا امار آف پاکستان، اینڈ وی وانٹ ٹو بی آن ایوری مین بلیورڈ آف لاہور اینڈ دس کنٹری. کمرشل ریئل اسٹیٹ کو کیسے جو ورٹیکل ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے؟ اصل میں ابھی تک کسی نے بھی ہائی رائز میں کمرشل کی پلاننگ نہیں کی ہوئی، اور جس ٹائپ کے اس ٹائم لاہور کی انوائرمنٹ ہو چکی ہے، اسموک کے اتنے ایشوز ہو گئے ہیں، تو ہمیں ہاریزونٹل سے ورٹیکل اسپیس کو یوز کرنا چاہیے تاکہ، اور یہی ساری چیزیں جب آپ کو اس کے کیپٹل گینز کمرشلی
ہائی رائز میں ملنا شروع ہوں گے تو لوگ ہاریزونٹل گرو نہیں کریں گے. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ ورلڈ میں جو ورٹیکل ہے وہ کب تک ایک اپنا ایک بڑا نام بنا سکتا ہے آنے والے چند سالوں میں؟ میرے خیال سے تو پہلے 2 سال میں بھی ہماری تمام ملٹی نیشنل کمپنی جیسے جنرل الیکٹرک کمپنی ہے اس نے اور پاکستان کی لوکل کمپنی لپٹن ہمارے پاس آفس اسپیس بنا رہی ہے, تو میرے خیال سے ہم بہت جلدی تمام کارپوریٹس میں پینیٹریٹ کر جائیں گے. اینڈ آلسو کین یو شیئر دا اسٹوری بیہائنڈ دا 94 بزنس سینٹر؟ واٹ از اٹ؟ بیسکلی 94 بزنس سینٹر از دا نیم ہمارا جو پہلا پروجیکٹ تھا, اور اس کے بعد جو ہم نے اپنی چیزوں کو الائن کیا تو اب ہم نے کہا فرام V1 to V50 ہم نے تمام جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کو V1 V2 V3 اینڈ V4 میں ہم نے پلان کرنا. 94 ہمارا سب سے پرائمری پروجیکٹ تھا جو کہ ہم نے پہلے سال اسٹارٹ کیا تھا. دس از آر فرسٹ پروجیکٹ جس کو ہم نے 2 سال میں کمپلیٹ بھی کر دیا, اور اس ٹائم اس کی جو لوکیشن ہے اٹس رائٹ آن دا رنگ روڈ آن دا مین پائن ایونیو, جس سے آپ ایئرپورٹ THA رائمنڈ روڈ سندر آپ ہر چیز کے بہت قریب ہیں اس پروجیکٹ. اچھا مطیب یہ جو بھی آپ نے ہمیں لانچز بتائی ہیں کہ 3 پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ نے لانچ کیے تھے, تو کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے زیادہ؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہم لوگوں کو فیس ہوا کہ جو پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سچویشن ہے نا, یہ اتنی کلیئر نہیں ہوتی, تو جس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ پڑتا ہے, جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے بزنس کے اوپر. اچھا ورٹیکل کی ریپوٹیشن کو مینٹین کرنے کے لیے 94 بزنس سینٹر نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میرے خیال سے ورٹیکل کی ریپوٹیشن بنانے میں سب سے بڑا جو رول تھا وہ 94 بزنس سینٹر کا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کلائنٹ سے جو بھی کمٹمنٹ کی تھی, ہم نے 2 ایئرس کا پلان دیا اور 1.5 ایئر میں اس کو کمپلیٹ کر کے لوگوں کو ڈلیور کر دیا. تو اس نے پورے انڈسٹری میں ایک دفعہ سے انقلاب مچا دیا میرے خیال سے. رائٹ. اچھا ورٹیکل کے یونیک سیلنگ پوائنٹس کیا ہیں جو باقی جو ورٹیکل کو دوسری کمپنی سے ڈفر کرتے ہیں؟ جو اس ٹائم ہماری انڈسٹری کا سب سے بڑا ایشو ہے نا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا, وہ لوگ ڈیولپمنٹ میں بہت ڈیلے کرتے ہیں. تو جو ورٹیکل ہے دس از دا اونلی برانڈ جو کہ جو کمٹ کرتا ہے اس سے بہتر اور اس سے پہلے ڈلیور کرتا ہے. V3 لانچ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اٹ ول بی دا گیم چینجر فار دا لاہور. ہاؤ؟ ایکچولی جو اسپیسز ہیں اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے, اب لوگوں کو یہ کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا ہے کہ یس اف یو وانٹ ٹو گرو یور پروڈکٹیوٹی, انکریز یور پروڈکٹیوٹی, یو نیڈ ٹو بی اسٹرکچر یور سیلف. آنے والے چند سالوں میں کیا پلانس ہیں ورٹیکل کو لے کے؟ ہمارے جو نیکسٹ ہے نا, ابھی ہم نے صرف ورٹیکل میں ہائی رائز میں کارپوریٹ سائٹ کو ایکسپلور کیا. ابھی ہم نے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری یعنی کہ ٹورزم میں ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے. میرے خیال سے پاکستان جتنا خوبصورت ملک ہے یہ لوگ نہیں دیکھ سکے. ہم نے ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے لوکلز ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کر سکیں اور اس سے ہمارے ملک کے ٹورزم بھی بڑھے. اچھا مطلب ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسٹرگلز ہوتی ہیں وٹ ایور ہی اور شی اسٹارٹس, تو آپ کو اسٹارٹنگ میں کیا اسٹرگلز فیس کرنا پڑا؟ ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان کمیونٹی کو ایک کانسیپٹ دینے میں ہمیں سب سے زیادہ پرابلم ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں نا زمین جب تک نہیں ہوگی اپنے زمین اپنا چھت, تو اس کانسیپٹ سے لوگوں کو نکالنا بہت مشکل تھا کیونکہ اس ٹائم ہر آدمی ہاریزونٹل گروتھ میں لگا ہوا ہے. ہم نے بالکل ڈفرینٹ بات کی. ہم نے یہ کہا کہ یار دنیا اگر ڈیولپ ہو گئی ہے, ہر جگہ ورٹیکل کا کانسیپٹ ہو گیا ہوا ہے, تو وائی ناٹ اس, وائی ناٹ ان آر کنٹری. تو اس کی اسٹرگل نے یہ بیسیکلی ہماری اسٹرگل ہے. اچھا مطیب آج کل جو پاکستان میں انفلیشن ریٹ ہے, لوگوں کا تو خواب ہی رہ گیا کہ وہ اپنا گھر بنائیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ وہ لوگ جن کی خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر بنائیں, ایک جگہ خریدیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ان کا یہ خواب کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ میری تو 2 ڈائنامکس ہیں جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا. میں نے سیکھا یہ ہے کہ کاروبار سے مکان بنتا ہے, مکان سے کاروبار نہیں بنتا. تو اس ٹائم ہمارے ملک کو کاروبار کی ضرورت ہے, ہمارے لوگوں کو کاروبار کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم نے ایز اے ورٹیکل پہلے کارپوریٹ اسپیس کا فیصلہ کیا کہ پہلے ہم نے لوگوں کو کاروبار بنانے میں ہیلپ کرنی ہے, اور جب انسان کا کاروبار بن جائے گا تو مکان بھی بن جائیں گے. ویل تھینک یو سو مچ مطیب فار جوائننگ اس اینڈ شیئرنگ یور پرسنل جرنی ود اس. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے بائے بائے.